اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے کہ وضو کا صحیح طریقہ اور وضو کے فرائض کیا ہیں اور وضو کی فضیلت کیا ہے، کہ پاکی کو حاصل کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے اور نماز کے لیے بھی شرط ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا شرط ہے، اور وضو سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے انسان پاک رہتا ہے، اور جب تک وضو میں انسان رہتا ہے تو اس کے نامہ یا اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے وضو کے فرائض کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت یہاں تک ہاتھ دھونا، چوتھائی سال کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں، اور وضو کی سنتیں جو ہیں وہ 14 ہیں، اور 14 سنتیں ہیں، اور جو ہمارے عقیدے کے مطابق علماء الحقہ کے مطابق وضو کی جو 14 سنتیں ہیں ان میں پہلی سنت سب سے پہلے نیت کرنا، کہ نیت اس کرنا، اگر نیت جو ہے وہ دل کا ارادہ ہوتا ہے، اور زبان سے بھی نیت کرنی، وضو کے لیے زبان سے بھی نیت کرنی چاہیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا چاہ رہا ہوں، وضو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ نیت ہے۔ اور نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے شروع کرنا، وضو کو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، اور اگر وضو کرنے سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے تو جب تک وہ وضو رہے گا فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب تیسری، دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کلائیوں تک دھونا، یہ وضو کی تیسری سنت ہے۔ اور چوتھی سنت 3 بار مسواک کرنا، اور مسواک کے بارے میں یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسواک کرنا جو ہے نا وہ سنت ہے، اور یہ نماز کو پاکی حاصل کرنے کے لیے مسواک کرنا ضروری ہے۔ اور فرمایا 5ویں شرط، 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا، اور 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، اور یہ پانی دائیں ہاتھ سے چڑھائیں گے، لیکن جب ناک کی صفائی کریں گے تو وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ، اور خاص طور پر اس چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک میں سوراخ میں ڈالیں گے تو یہ کریں۔ اور داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 9، ہاتھ، اور نمبر 10، پاؤں کی انگلیوں کا خلال، یہ ہاتھ انگلیوں کا خلال کرنا۔ اور نمبر 11، پورے سر کا مسح کرنا۔ اور 12ویں سنت جو ہے وہ کانوں کا مسح کرنا۔ اور 13ویں سنت ہے کہ فرائض کو ترتیب کے ساتھ، جس طرح پہلے فرائض بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے چہرہ دھونا، پھر بعض ہاتھوں کو دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں کو دھونا، یہ فرائض کی ترتیب بھی یہ بھی وضو کی سنت میں شامل ہے۔ اور پے در پے وضو کرنا، یعنی وضو میں ٹھہرنا نہیں، جیسے آپ وضو کر رہے ہیں دوسرے عضو کے خشک ہونے سے پہلے آپ اگلا عضو دھو لیں۔ اب وضو کی سنتوں کے بعد وضو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ وضو کرنے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اوپر اونچا بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کرنے کے لیے نیت کرنا سنت ہے، اور نیت کے دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت زبان سے کہہ لینا بھی زیادہ افضل ہے کہ میں اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لانے کے لیے پاکی حاصل کر وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ والحمدللہ۔ اب دونوں ہاتھوں کو 3 بار یہاں تک دھونا ہے، کلائیوں تک دھوئیں گے، اور ہاتھوں کو دھو کر پھر 3 بار کلی کریں گے، اور کلی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں گے، اور کلی ایسے کریں گے کہ پورے منہ کا ایک ایک پرزے پہ پانی جائے، آپ کا پورا منہ تک پانی۔ اور مسواک کرنا یہ سنت ہے، اور اگر ہر وضو کے ساتھ آپ مسواک کر سکتے ہیں تو مسواک کریں، اگر آپ کے پاس مسواک اویلیبل نہیں ہے تو کم از کم اپنی انگلی کے ساتھ دانتوں کا ضرور ایک دفعہ خلال کریں۔ اب پھر ناک میں پانی ڈالنا، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں، اور پانی اگر روزہ نہ ہو تو کوشش کریں کہ نرم ہڈی تک پانی جائے۔ اب ناک میں پانی ڈالنے کے بعد آپ چہرے کو 3 دفعہ دھوئیں گے، اور چہرے کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سر کے بالوں سے لے کر نیچے داڑھی کے نیچے تک آپ منہ کو دھوئیں گے، اور کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک آپ کا منہ کو دھوئیں گے، تاکہ منہ کا کوئی بھی حصہ آپ کا جو ہے نا وہ خشک نہ رہ جائے۔ اور اگر آپ کی داڑھی ہے تو داڑھی کا اچھے طریقے سے خلال کریں تاکہ ایک بال بھی جو آپ کا وہ خشک نہ رہ جائے۔ اب پھر آپ بازو ہاتھوں کو دھوئیں گے، اور ہاتھوں کو شروع کریں گے، آپ انگلیوں سے دھونا شروع کریں گے یہاں تک آپ کلائیوں تک بازو دھوئیں گے، اور یہ 3 دفعہ دھونا جو ہے نا یہ کلائیوں تک دھونا وضو میں فرض ہے۔ اور یہ آپ اگر کوئی بھی حصہ خالی رہ گیا تو یہ وضو جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کوشش کریں کہ آپ دائیں انگلیوں سے شروع کریں اور دھوتے دھوتے آپ کلائیوں تک لے جائیں، پورے بلکہ اوپر ہاتھ کے ساتھ مسح بھی کرتے جائیں تاکہ آپ کے دونوں ہاتھ میں کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح دوسرا ہاتھ دھوئیں گے، اور دونوں ہاتھ دھونے کے بعد پھر اب سر کا مسح کریں گے، اور سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ 3 انگلیاں لیں گے، اور
3 انگلیوں کے ساتھ ایسے جوڑ کر یہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا جو ہے یہ فرض ہے، لیکن پورے حصے سے سر کا مسح کرنا یہ جو ہے سنت ہے، اور پورے سر کے مسح کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، لیکن کم از کم چوتھے حصے کے سر کا مسح کرنا وہ فرض ہے۔ اگر آپ چوتھے حصے کا بھی مسح نہیں کرتے تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک فرض مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک وضو نہیں ہوگا۔ پھر آپ اپنی شہادت انگلی کے ساتھ اپنے کان کا مسح کریں گے، اور کان کے مسح کے سارے کان کو آپ یہ انگلی پھیریں گے تاکہ کان کا بھی کوئی حصہ جو ہے خشک نہ رہ جائے، اور پھر آپ اپنے انگوٹھے کے ساتھ کان کی پچھلی سائڈ پہ اور اپنی گردن کا مسح ان انگلیوں 3 انگلیوں کے سے بیک سائڈ کے ساتھ آپ یہ گردن کا مسح کریں گے یہاں تک۔ یہاں آگے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں صرف کان تک مسح کرنا جو ہے نا یہ ضروری ہے، اور یہاں تک آپ مسح کریں گے۔ پھر اس کے بعد پاؤں آپ دھوئیں گے، اور پاؤں کے دھونے کا بھی آپ ٹخنوں سمیت پاؤں دھویں گے، کیونکہ ٹخنے جب تک آپ کے نیند میں دھوئیں گے اور اس وقت تک بھی ٹخنوں سمیت دھونا جو وضو کا وہ فرض ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت، اور انگلیوں کا خلال کریں گے۔ آپ انگلی اپنے انگلیوں کے اندر یہ چھوٹی انگلی ڈال کر اس کا خلال کریں تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ وضو ہو سکے، اور جسم کا کوئی حصہ بھی جو رہ گیا وہ فرائض میں سے کوئی بھی حصہ ہے اس میں کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ تو یہ وضو کرنے کے چند طریقے ہیں، یہ سنت طریقہ جو ہے جو وضو کرنے کا یہ ہے۔ اور وضو کے فضائل یہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں لفظ آتا ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ قدر سے پڑھتے ہیں تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے وہ میدان حشر میں انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اب وضو کرنے کے بعد سورہ قدر پڑھنا یہ وضو کے فضائل میں سے ہے، اور وضو جب تک آپ وضو کریں گے اور بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کر وضو کریں گے تو جب تک آپ حالت وضو میں رہیں گے اس وقت تک اللہ رب العزت آپ کو نامہ اعمال میں فرشتے آپ کے نامہ اعمال ثواب لکھتے رہیں گے۔ اور وضو کرنا، اگر آپ وضو کی حالت میں ہیں اور پھر دوسری نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ وضو کے اوپر وضو کرتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر آپ وضو نہیں بھی کرتے تو نماز کیونکہ ہو جاتی ہے، اور کوشش کریں کہ جتنی زیادہ دیر آپ وضو کی حالت میں رہیں وہی بہتر ہے۔ اور رات کو سونے میں وقت بھی وضو کرنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سونے سے پہلے بھی وضو کر کے سوئیں اور پاکی حاصل کر کے سوئیں، تاکہ اگر رات کو سوتے وقت آپ کو موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھی جا رہی ہوں اور تب بھی آپ پاکی کی حالت میں آپ سوئیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔